مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے جو سب سے بہتر شخصیت اس وقت ملک میں ہے، خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، وہ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ آزادی ہند کی تحریک کا بقیت السلف ہے۔ ان کے والد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون نہیں جانتا ہے؟ انہوں نے صرف قربانیاں دی، وہ مالٹا جیل میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند کے ساتھ رہے اور سخت ترین تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ ابوالکلام آزاد کی ایک طرف کوششیں ہیں اور ایک طرف مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے حضرات، اور جب مال غنیمت لینے کا وقت آیا، عہدے اور تمغے اور امتیازات لینے کا وقت آیا، تو مولانا الگ ہو گئے اور کہا کہ مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی تمغہ نہیں چاہیے، اور اس کے بعد پھر دیوبند میں اپنے درس حدیث میں مشغول، 1947 تک وہ اپنی جان کھپاتے رہے۔ تو اس اعتبار سے مولانا سید ارشد مدنی جس تاریخ کے حامل ہیں، جس ورثے کے حامل ہیں، وہ بہت عظیم شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو ہندوستان کی سب سے بڑی طاقتور تنظیم جمیعت العلماء، مجھے اشکالات بھی ہیں، میں اعتراضات بھی کرتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں، کہ میں اس کو ایک صالح طریقہ سمجھتا ہوں، تعمیری تنقید سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مولانا سید ارشد مدنی کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا کی ہے، جو ہمت عطا کی ہے، جو حوصلہ عطا کیا ہے، اور بڑی تنظیم عطا کی ہے، اور جو امکانات اور وسائل عطا کیے ہیں، ان کے مقابل کا کوئی شخص میری نظر میں اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے۔ اور میں یہ بات جب کہہ رہا ہوں تو پرسنل لا بورڈ کا سب سے پرانا شخص کہہ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ اندر کی باتوں کو جاننے والا کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا جس وقت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری بنایا، کہ وہ اس کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب فقیہ ہیں، عالم ہیں، اور اچھے لکھنے والے ہیں، یہ ساری خصوصیات ہیں، انہوں نے ایک ٹیم تیار کر دی ہے فقہ کے میدان میں، لیکن جنرل سیکرٹری جس کو بڑے بڑے لاکھوں کی تعداد کے جلسے کرنے اور تحریک کو برپا کرنا اور حکومت سے ٹکر لینی، یہ کام وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام اگر کچھ کر سکتے ہیں تو مولانا سجاد خلیل الرحمن نعمانی زیدہ مجدور زیدہ لطف، وہ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، اور پرسنل لا بورڈ کے ممبر رہے۔ میں نے ان کا نام تجویز کیا کہ وہ ایک متحرک فعال آدمی ہے، اگرچہ بیمار رہے اور ان کو بھی کچھ آزار ہیں، لیکن ان کے اندر تحریکیت ہے، قوت ہے، جوش ہے، فہم ہے، حالات پر نظر ہے، اور وہ اردو زبان، انگریزی زبان، ہندی زبان وغیرہ سے اچھی واقفیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر منتخب کیا جانا چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ مولانا ارشد صاحب پر میں تنقید بھی کرتا ہوں اور بہت سی باتیں ہوتی رہی، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو بات مجھے اللہ واسطے کہنی ہے وہ کہتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، جو ان کی خوبیاں ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور پرسنل لا بورڈ میں جتنے بھی اس وقت ہیں یہ سب میرے چھوٹے ہیں، میرے جونیئر ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ مولانا کو صدر بنایا جائے۔